بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیہ نے اپنی بات نبھائی۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر قسم کی جسمانی اذیت پہنچائی۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر اس کے حکم کی تعمیل میں اسلام چھوڑ دیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رد کر دیں گے اور اس کے آباء و اجداد کے خداؤں کے ایک مرتبہ پھر وفادار بن جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ انہوں نے حیران کن ہمت اور صبر کا مظاہرہ کیا اور اس حیوانی سلوک کو الاحد الاحد کہتے ہوئے برداشت کیا۔ کئی دن گزر گئے، پھر کئی مہینے گزر گئے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلک میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ دکھائی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ محض ایک غلام تھے، مگر یہ بھی صحیح ہے کہ وہ باصول اور اپنی دھن کے پکے انسان تھے۔ تمام انسان برابر ہیں، ان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی قدریں مشترک ہیں۔ غلامی کی زنجیر پہننے سے ان کی صلاحیتیں کم نہیں ہو جاتی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رویے سے ثابت کر دکھایا کہ شخصیت اور بلند کرداری کا ذات پات سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اونچے گھرانے کا انسان ظالم اور بد کردار ہو سکتا ہے جیسے کہ امیہ، اور ایک غلام خاندان کا چشم و چراغ اعلیٰ کردار اور نیک صفات کا مالک ہو سکتا ہے جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخرکار امیہ حضرت بلال کی ہمت اور ایمان کی مضبوطی کے آگے ہار سا گیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس نے اس سلسلے میں ابو جہل سے مشورہ طلب کیا۔ ابو جہل اس فیصلے کے خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اہل قریش کی بزدلی کا نتیجہ سمجھا جائے گا۔ ایک صبح امیہ نے ایک مرتبہ پھر ابو جہل سے کہا، ہم نے بلال کو ہر قسم کی ایذا پہنچائی ہے، مگر وہ جھکا نہیں۔ میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ امیہ، تم اس کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ ابو جہل نے آہستگی سے کہا، کیا تمہیں احساس نہیں کہ اسے ہماری کمزوری تصور کیا جائے گا؟ سچ پوچھو تو اب میں مایوس ہو چکا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بلال کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ میں نہیں آتا اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس پر اسی طرح ظلم کے پہاڑ توڑتے رہو، ابو جہل نے مشورہ دیا۔ آخر کب تک؟ امیہ نے کہا، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کا منکر نہ ہو جائے، ابو جہل نے جواب دیا۔ اے ابو الحکم، مجھے لگتا ہے ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ امیہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے پہلے کبھی کسی انسان کو ایسی بہادری کے ساتھ اتنی تکالیف برداشت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی یہ حبشن کا بیٹا کر رہا ہے۔ مایوس نہ ہو، ابو جہل بولا، میرے ذہن میں ایک ایسی سزا آئی ہے جو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ سزا کیا ہے؟ امیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ آج کا دن بہت گرم ہوگا، ابو جہل نے کہا۔ ہم اسے لوہے کی ذرا پہنا کر ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں گے اور پھر ہم اس کو سورج کی تیز اور گرم دھوپ میں تپتپاتی ریت پر کھلا چھوڑ دیں گے۔ وہ یقیناً یہ جھلسا دینے والی گرمی زیادہ دیر تک برداشت نہ کر پائے گا۔ اس منصوبے پر عمل کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی آئینی ذرا پہنائی گئی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے جکڑ دیے گئے۔ پھر ان کو کھلے آسمان کے نیچے سورج کی جلتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا گیا۔ امیہ، ابو جہل اور ان کے بہت سے دوسرے ساتھی سائے میں بیٹھ کر اس دردناک منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد ہی ہمت ہار بیٹھیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد ابو جہل نے حضرت بلال کے جسم کو پسینے میں شرابور پایا، تیز ہوا سے اڑتی ہوئی ریت کو آنکھوں کے حلقوں کے گرد جمع ہوتے دیکھا اور چہرے پر تکلیف سے پیدا ہونے والے قدرتی تناؤ کو محسوس کیا۔ اس نے گمان کیا کہ حضرت بلال کے یقین کامل کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب وہ ان کے احکامات بجا لانے میں کوئی پس و پیش نہ کریں گے۔ یہ سوچ کر ابو جہل نے ان کے قریب آتے ہوئے کہا، اوے بلال، کہو کیا حال ہے؟ الاحد الاحد، حضرت بلال نے جواب دیا۔ ابو جہل کو ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھوکریں مارنے لگا اور گالیاں دینے لگا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر ایک بڑے سے پتھر پر پڑی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس وزنی پتھر کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی پر رکھنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی فوری طور پر تعمیل کی گئی اور وہ بھاری پتھر حضرت بلال کی چھاتی پر رکھ دیا گیا۔ حضرت بلال کو شدید درد کی لہر اٹھی جو انسانی ضبط سے باہر تھی، پھر بھی انہوں نے خود پر قابو رکھا اور متواتر الاحد الاحد دہراتے رہے۔ پھر ان کی سانس پھول گئی، آواز کمزور پڑ گئی۔ ابو جہل، امیہ
اور ان کے ساتھی ہتک آمیز فکر چست کرتے ہوئے ان کے قریب آئے کہ شاید اب وہ رحم کی درخواست کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوئی بات نہ کی، بلکہ نیچی آواز میں خود کو مخاطب کیا، الاحد الاحد، اگر یہ کافر مجھے قتل بھی کر دیں تو کوئی مذائقہ نہیں، میری زندگی کی قیمت اپنے اللہ کا منکر ہونا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے رب، مجھے اس ظلم سے رہائی دلا۔ وہاں پر موجود مشرکین مکہ نے بڑی حیرت سے یہ سنا۔ امیہ نے آہستہ سے ابو جہل کے کان میں کہا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یہ تمام کوششیں بیکار ہیں؟ بلال بہت ضدی ہے، یہ اپنی ضد سے باز نہیں آئے گا، ہمارے پاس اس کو صفائے ہستی سے مٹانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنا سر جھکا لیا اور کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگا جس سے حضرت بلال کے عزم کو توڑا جا سکے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نرالی سزا کی اطلاع ملی تو وہ فوراً موقع پر پہنچے تاکہ اپنے دوست حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسب توفیق مدد کر سکیں۔ سزا جاری تھی، ابو جہل اور امیہ آپس میں مصروف گفتگو تھے، جبکہ ان کے باقی تمام ساتھی ایک بڑے سے پتھر کے گرد دائرے میں کھڑے آوازیں کس رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرے کے قریب پہنچے تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پتھر کے نیچے دبا ہوا پایا۔ ان کا چہرہ مٹی اور پسینہ سے بھرا ہوا تھا، وہ درد کی شدت سے کر رہا رہے تھے، لیکن وقفے وقفے سے الاحد الاحد کہتے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر بہت رنج پہنچا۔ ان کو کافروں کی ناانصافی پر بہت غصہ آیا۔ وہ امیہ کے پاس گئے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، تم اس بیچارے کو کب تک ایسی سزائیں دیتے رہو گے؟ تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ امیہ نے جواب دیا، یہ میرا غلام ہے، مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنے غلام کے ساتھ جو سلوک چاہوں کروں۔ کیا تمہیں کسی کا بھی خوف نہیں؟ کیا تم میں انسانیت کی ایک رمق بھی موجود نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ابو بکر، بہت ہو چکا، اب بند کرو اپنی یہ تقریر، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ بلال کو تم ہی نے تو ورغلایا ہے، میں نے اسے ورغلایا نہیں بلکہ صحیح راستہ دکھایا ہے۔ بس بس، بہت ہو چکا، اب تم ہم کو اکیلا چھوڑ دو، اس پر رحم کرو، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی، نہیں، کبھی نہیں، ہم اس کو اس وقت تک رہا نہیں کریں گے جب تک کہ زندگی سے رہا نہ ہو جائے اور یا پھر ہمارے مذہب کو دوبارہ قبول نہ کر لے۔ تم جو مرضی کرو، یہ اب تمہارے مذہب کو کبھی بھی دوبارہ قبول نہیں کرے گا، سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو گلے نہ لگائے گا، روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں میں بھٹک نہ پائے گا۔ یہ گفتگو یہیں پر ختم نہ ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشرکین مکہ کے درمیان اس موضوع پر بڑی لمبی بحث ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلہ میں پیدا ہونے والی گرمی اور تلخی کے دوران حضرت بلال کو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کافروں نے اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذباتی رد عمل تصور کرتے ہوئے حضرت بلال کی قیمت 15 اوقیہ سونا بتلائی، جو اس وقت کے لحاظ سے احمقانہ حد تک مہنگی تھی۔ مگر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کرانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ قیمت فوراً قبول کر لی۔ ان کے اس فیصلے پر قریش مکہ بہت سٹ پٹائے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی قیمت پر بیچنا نہیں چاہتے تھے، لیکن باتوں ہی باتوں میں قیمت نہ صرف مقرر بلکہ قبول بھی ہو چکی تھی۔ اب ان کے لیے اس سودے سے دستبردار ہونا ممکن نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے کھڑے کچھ لوگوں سے مدد حاصل کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پڑے وزنی پتھر کو ہٹایا، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بٹھایا، ان کی زنجیریں کھولیں اور جسم سے مٹی صاف کی۔ پھر وہ دونوں اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلتے چلتے اچانک رک گئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، ابو بکر، اگر تم نے مجھے بطور غلام خریدا ہے تو میں تمہارا غلام ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے اللہ کی راہ میں خریدا ہے تو مجھے اللہ کی خدمت کرنے کے لیے آزاد کر دو۔ میں بہت عرصے سے اس لمحے کا منتظر رہا ہوں کہ تمہیں مکمل طور پر آزاد دیکھوں، میری طرف سے تم بالکل آزاد ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت واحد غلام نہ تھے جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان گنت رقم خرچ کر کے ان کے ظالم مالکوں سے آزادی دلائی۔ ان کی تعداد 7 تھی، جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے ان سے اس بارے میں کہا، اے میرے بیٹے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم اپنی دولت مفلوق الحال غلاموں کو آزاد کرانے میں ضائع کر رہے ہو۔ اگر یہی دولت تم اسر و رسوخ رکھنے والے اشخاص کے دل جیتنے کے لیے خرچ کرو تو بہتر ہے، تاکہ ضرورت کے وقت وہ تمہاری مدد اور حفاظت کر سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے میرے والد، میں یہ سب صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اس بارے میں اللہ کے رسول پر یہ قرآنی آیات بھی نازل ہو چکی ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، بے شک ہم اس کے لیے آخرت کا راستہ آسان بنا دیں گے۔ وہ جو اللہ سے لو لگائے گا، دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ وہ جو اپنا مال اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے اور کسی انسان سے کسی فیض کی توقع نہیں رکھتا، اس کی خواہش تو صرف اور صرف اپنے مالک، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتی ہے، اور اس عمل سے اس کو یقینی طور پر مکمل سکون اور تسکین حاصل ہوتی ہے۔